السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ فلپس ایک زمانہ تھا کہ جب فلپس کی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ہر گھر میں موجود ہوتی تھی اور فلپس کی پروڈکٹس کو ایک معیاری پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا، اور شاید آج بھی آپ میں سے اکثر لوگوں کے گھر میں فلپس کی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ضرور موجود ہوگی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب الیکٹرانک کی دنیا میں چند کمپنیوں نے اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی، جن میں سونی، پیناسونک، توشیبا اور ہٹاچی سر فہرست تھیں، مگر آج ان میں سے کوئی بھی کمپنی اتنی مشہور نہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے فلپس کی، جو آج کل بہت مشکلات کا شکار نظر آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج آپ جو فلپس کی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں وہ فلپس کمپنی میں بن ہی نہیں رہی؟ فلپس جیسی کمپنی جو کہ پائونیئر آف سیمی کنڈکٹر انڈسٹری تھی اور جس میں امپلائیز کی تعداد 3,50,000 تھی اور جس کی پروڈکٹس دنیا کے 180 ممالک میں فروخت ہوتی تھیں، وہ کمپنی آج بینکرپٹ ہونے کے قریب ہے۔ وہ کیا وجوہات ہیں جو اس کمپنی کے ڈاؤن فال کا سبب بنی؟ اس کمپنی نے کیا کھویا، کیا پایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ 1851 میں نیدرلینڈ کے باپ بیٹا فریڈرک فلپس اور جیرارڈ فلپس نے فلپس کمپنی کی بنیاد رکھی۔ جیرارڈ، جو کہ سائنس اور انجینئرنگ میں دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے کاربن فلامنٹ لیمپس بنانے شروع کیے۔ شروع میں انہیں اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بینکرپسی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تب جیرارڈ نے اپنے چھوٹے بھائی اینٹن فریڈرک فلپس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، جس نے کمپنی کو بیرون ممالک ایکسپینڈ کیا اور 1907 میں فلپس میٹل فلامنٹ لیمپ فیکٹری کا آغاز کیا، اور پھر سن 1912 میں فلپس لائٹ بلب فیکٹری کا آغاز کیا۔ 1900 میں دنیا میں بہت سی سوشل اور اکنامک چینجز سامنے آئیں۔ فلپس اس کی ایک مثال ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نیدرلینڈ میں فلپس سب سے زیادہ امپلائیز رکھنے والی کمپنی تھی، جس میں 2000 سے زیادہ امپلائیز کام کرتے تھے۔ کمپنی نے اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر، ہاؤسنگ اور سکولز میں بھی انویسٹ کیا، اور فلپس دن بدن ترقی کرنے لگی۔ فلپس کمپنی قیمت سے زیادہ معیار کو ترجیح دیتی تھی۔ کمپنی اپنے ورکرز کا خاص خیال رکھتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ورکرز محنت اور وفاداری سے کام کرتے تھے۔ سن 1910 میں اینٹن نے کمپنی ورکرز کے لیے ایک فلپس ولیج بنایا، جہاں کمپنی کے امپلائیز کو بہترین سہولیات فراہم کی جاتی تھیں۔ اس طرح کمپنی کے ملازمین نہ صرف وہاں کام کرتے تھے بلکہ ان کی رہائش بھی وہیں تھی۔ فلپس کریو خاص طور پر انوویشنز پر فوکس کرتا تھا۔ سن 1914 میں پہلی فلپس ریسرچ لیبارٹری فلپس نیٹ لیب قائم کی گئی، جس کو ڈاکٹر گلس ہالسٹ رن کر رہے تھے۔ اس کا کام ہائر سٹینڈرڈز آف ریسرچ پر کام کرنا تھا، جیسا کہ انویسٹیگیٹنگ ایمرجنگ لائٹنگ ٹیکنالوجی۔ ریسرچ لیب کے انجینئرز نے کئی پروجیکٹس پر کام کیا، جن میں سٹرلنگ انجنز، پاور جنریٹرز شامل تھے۔ فلپس لیڈر آف ڈیزائنز بھی مانا جاتا تھا۔ لوئس کرسچن کاف، پروڈکٹ ڈیزائنر، جنہوں نے فلپس کی الیکٹرانکس کو جدید ڈیزائنز دیے، جن کی بدولت فلپس کمپنی کنزیومرز میں بہت مقبول ہو گئی۔ ان میں فلپس ریڈیو اور الیکٹرک ریزر فلی شیو قابل ذکر ہیں۔ سن 1939 میں اس ریزر کے 1 گھنٹے میں 700 یونٹس فروخت ہوئے۔ 1933 میں فلپس لارجسٹ ریڈیو مینوفیکچرر کمپنی مانی جاتی تھی۔ 1940 کمپنی کے لیے مشکلات لے کر آیا جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، اور فلپس فیملی کے زیادہ تر لوگ US منتقل ہو گئے، اور وہاں انہوں نے نارتھ امریکن فلپس کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس طرح سے وہ تقریباً ساری دنیا میں آپریٹ کرنے لگے۔ اینٹن کے بیٹے فرٹز فلپس وہ واحد شخص تھے جو نیدرلینڈ میں ہی رہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد کمپنی دوبارہ نیدرلینڈ واپس آ گئی اور وہاں پروڈکشن شروع کر دی، اور اس وقت اس کی سب سے مشہور پروڈکٹ ٹیلی ویژن تھی۔
فلپس کا مین فوکس افورڈیبل ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا تھا۔ ان ٹیکنالوجیز میں ایک اہم پروڈکٹ فرسٹ کمپیکٹ کیسٹ آڈیو پلیئر تھا۔ سن 1970 میں فلپس نے پہلا ویڈیو کیسٹ ریکارڈر VCR متعارف کروایا، جس سے کمپنی کو بہت شہرت ملی اور کئی دہائیوں تک فلپس آڈیو ویڈیو مارکیٹ میں ڈومینیٹ کرتا رہا۔ 1980s میں فلپس نے ایمرجنگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز پر فوکس کرتے ہوئے کمپیکٹ ڈسکس یعنی کہ CDs بنانا شروع کی، جو کہ اس کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ فلپس کی پروڈکٹس میں ہیئر کیئر اپلائنسز، کچن اپلائنسز لائک بلینڈرز، جوسرز، فوڈ پروسیسرز، کافی مشینز اینڈ ادر ہاؤس ہولڈ اپلائنسز شامل تھیں۔ اور پھر سیمسنگ اور LG جیسی کورین کمپنیز فلپس کے مقابلے میں آ گئیں اور انہوں نے کم قیمت پر بہتر ٹیکنالوجیز متعارف کرانا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ ان کمپنیز کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی بہت ایڈوانس تھی اور انہوں نے یوتھ کو اپنی پروڈکٹ سے بہت اٹریکٹ کیا، جبکہ فلپس نے مارکیٹنگ پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ فلپس کی ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں سگنیفیکنٹ پریزنس آج بھی موجود ہے اور کئی سالوں کی کاوشوں کے بعد فلپس نے ہیلتھ کیئر میں اپنا مقام بنا لیا ہے اور ہیلتھ کیئر کے کئی ڈومینز جیسا کہ ڈائگنوسٹک امیجنگ، پیشنٹ مانیٹرنگ، ہیلتھ انفارمیٹکس میں فلپس نے اپنا نام بنا لیا ہے۔ 1895 میں ایکس رے کی ایجاد کے بعد فلپس نے ہیلتھ کیئر انڈسٹری پر اپنی توجہ مرکوز کر دی اور 1919 سے فلپس ایکس رے انسٹرومنٹس بنا رہی ہے۔ فلپس نے امیجنگ سسٹم میں ایک وسیع رینج متعارف کرائی، جن میں ایکس رے، CT اسکین، MRI، الٹرا ساؤنڈ اور نیوکلر میڈیسن سسٹمز شامل ہیں۔ فلپس کے الیکٹرک ٹوتھ برش بھی کافی مقبول ہیں۔ تو پھر وہ کیا وجوہات ہیں جو فلپس کے ڈاؤن فال کا سبب بنی؟ فیلور ٹو اڈاپٹ ٹو چینجنگ مارکیٹ۔ فلپس نئی ٹیکنالوجیز پر منتقل ہونے میں سست روی کا شکار رہی، جس کی وجہ سے سیمسنگ اور LG جیسی کمپنیز مارکیٹ کو کیپچر کرنے میں آگے نکل گئیں۔ پور اسٹریٹجک ڈیسیژنز۔ فلپس کمپنی نے کئی کمپنیز کے ساتھ غیر ضروری پارٹنرشپ کی، جو اس کی ناکامی کا ایک سبب بنی۔ لیک آف انوویشن۔ فلپس نے نیو انوویشنز پر زیادہ توجہ نہیں دی، بلکہ اس نے اپنی پروڈکٹ کو بڑھانے میں زیادہ توجہ دی۔ کمپٹیشن فرام لو کاسٹ مینوفیکچررز۔ ایشیا خصوصاً چائنا میں لو کاسٹ مینوفیکچرر بھی فلپس کی تباہی کا باعث بنے۔ فائنینشیل اسٹرگلز۔ فلپس نے اپنے بزنسز کے لیے ہیوج اماؤنٹ آف لون لیا اور اس کی کچھ الیکٹرانکس پروڈکٹس جیسا کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن وقت کے ساتھ irrelevant ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس کا سیمی کنڈکٹر بزنس مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ اس صورتحال میں فلپس کے پاس ان بزنسز کو فروخت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ صرف 2 بزنسز ہی ایسے تھے جو پروفٹ میں جا رہے تھے، ایک تو لائٹنگ کا بزنس اور دوسرا ہیلتھ کیئر انڈسٹری۔ تو فلپس نے یہ 2 بزنس اپنے پاس رکھے اور باقی کو فروخت کر دیا۔ سب سے پہلے سن 2006 میں فلپس نے اپنا سیمی کنڈکٹر بزنس NXP نامی کمپنی کو فروخت کر دیا۔ سن 2014 میں فلپس نے اپنا ٹیلی ویژن بزنس TPV کمپنی کو فروخت کر دیا۔ سن 2013 میں فلپس نے اپنا آڈیو ویژول بزنس ایک جاپنیز کمپنی فیونائی کو $202 ملین میں فروخت کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ وہ کمپنی اس کی پروڈکٹس کو اگلے 5 سال تک فلپس کے نام سے ہی فروخت کرے گی۔ سن 2021 میں فلپس نے اپنا ڈومیسٹک اپلائنسز کا بزنس ایسٹ ایشین کمپنی ہل ہاؤس کیپٹل کو بیچ دیا۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر مارکیٹ میں ابھی تک فلپس کی ڈومیسٹک اپلائنسز کیسے موجود ہیں؟ تو فلپس نے ہل ہاؤس کمپنی سے یہ ڈیل کی ہے کہ وہ اگلے 15 سال تک فلپس کی پروڈکٹس کو فلپس کے نام سے ہی فروخت کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ 12 سال کے بعد آپ کو مارکیٹ میں فلپس کی کوئی پروڈکٹ نظر نہ آئے۔ ناظرین، کیا آپ فلپس کی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں؟
اور آپ کے گھر میں ابھی تک فلپس کی کون کون سی پروڈکٹس موجود ہیں؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔